اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ورک پلیسز چونکہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہماری ایکٹیو لائف کا زیادہ تر حصہ ورک پلیسز پہ گزرتا ہے۔ وہ ہمارے آفیسز بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے بزنسز بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہماری کام کی جگہیں اور بھی ہیں، جیسے بے شمار لوگ ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جو اور اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ بٹ یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کام یا ہمارا پیشہ یا وہ چیز جس سے ہم اپنی روزی کماتے ہیں، یوں کہہ لیجئے، اس پہ ہمارا زندگی کا اور خاص طور پہ ایکٹیو زندگی کا ایک بڑا میجر حصہ اس میں صرف ہوتا ہے۔ باقی کچھ فیملی کے ساتھ ہے اور کچھ باقی اپنا ذاتی، تو خیر اس پہ کسی وقت بات کریں گے کہ ہمارا ذاتی بھی کوئی وقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اکثر نہیں ہوتا۔ جو دو تین ایشوز ہیں جو ورک پلیسز سے ریلیٹڈ ہیں، جن کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج ایک ٹاپک ہے، یہ ٹاپک ہے جھوٹ بولنے کا، یعنی وہ لائنگ ایٹ ورک پلیس، کہ بے شمار لوگ ہیں جو ورک پلیسز پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، اس کی فہرست بڑی لمبی ہے، آپ ذرا غور کرنا شروع کیجئے تو آپ اگر آفس میں کام کرتے ہیں تو یو ول ناٹ فائنڈ اٹ ان کامن کہ آپ کے سب آرڈینیٹس، آپ کے پیئرز، آپ کے سینئرز ایون، وہ کہیں نہ کہیں کوئی غلط بیانی سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کو پوری بات نہیں بتاتے، وچ از اے ہاف ٹروتھ ایکچولی، کہیں آپ کو آؤٹ رائٹلی اس کے الٹ کچھ بتا دیتے ہیں، اور وہ اسی طرح سے گھماتے رہتے ہیں، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کو گھمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ اپنے سینئرز کو صحیح پکچر نہیں بتاتے، اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کیوں نہیں بتاتے۔ جو پیئرز ہیں وہ اپنی رائیولری کی وجہ سے غالباً نہیں بتاتے، بٹ وی کین ہیو اے لک ایٹ دیٹ۔ اور جو سینئرز ہیں وہ ویسے اپنی ایک سرٹن ایک رکھنا چاہتے ہیں، یعنی یہ کہ لوگوں کو یہ پتہ، اگر سب کچھ چل گیا، ساری باتیں پتہ چل گئیں، تو پھر ان میں عوام میں اور خواص میں کیا فرق رہ جائے گا، تو اس لیے وہ بھی کچھ باتیں غلط بتا دیتے ہیں، کچھ چھپا جاتے ہیں، کچھ اس طرح کا ہے۔ چلیے، چھپانا تو ایک بات ہے which is probably less bad I would say، لیکن آؤٹ رائٹلی جھوٹ بولنا، غلط انفارمیشن دینا، یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ آپ ورک پلیسز سے کاروبار پہ آ جائیے، یعنی آپ کسی دکان میں گھس جائیے، آپ کو یقیناً یہ ثابت ہو جائے گا بڑی جلدی کہ ہمارے جو دکاندار بھائی ہیں یہ سچ بولنے پہ راضی نہیں ہیں، یہ مستقل، یعنی وہ کچھ نہ کچھ غلط بیانی فرماتے رہتے ہیں، اور یہ ان کا مستقل کام ہے، روز کا کام ہے، ہر وقت کا کام ہے، کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہے اس کے اوپر۔ غلط وعدے کرتے ہیں، غلط چیزیں بتاتے ہیں، غلط کوالٹی غلط کہہ کے بیچ دیتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی مکمل کوشش جاری رکھتے ہیں۔ یہ بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے کاروبار کا حصہ ہے، اور ان کے خیال میں کاروبار کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اور دوسرے فیلڈ میں آ جائیے، ہمارے جو اسکلڈ ورکرز ہیں، ہمارے پلمبرز، الیکٹریشینز، ہمارے اور اس طرح کے الیکٹریکل میکینکس جو ہیں، جو ہوم اپلائنسز ٹھیک کرتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں ہمارے جو ایئر کنڈیشنر کے میکینکس ہیں، بڑا زمانہ ہو گیا کسی سے سچ سنیں، یعنی وہ جب وقت دیں گے کبھی وقت پہ نہیں آئیں گے، جب وعدہ کریں گے پورا نہیں کریں گے، جو کام کریں گے اس میں کوالٹی میں کچھ نہ کچھ کمی رکھ لیں گے تاکہ آپ کو دوبارہ بھی پھر ان کو زحمت دینی پڑے۔ تو یہ ایک اور بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو چل رہا ہے۔ سو غرض بات یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم میں سے ہر شخص، میں کوئی اس میں سے استثناء نہیں ہے کسی کے لیے، ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے شخص کے ساتھ آپس میں انڈیویجولی، کلیکٹیولی جھوٹ بولنے میں مصروف ہے۔ بات تو بڑی غلط ہے، بڑی سخت بھی ہے، لیکن چونکہ سچ یہی ہے تو سچ پہ بات کر لینی چاہیے کہ سچ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دوسرے شخص سے جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں بول رہا ہے؟ یہ بہت یعنی بڑی سوچنے کی بات ہے نا۔ وہ ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا جی مجھ میں 3-4 بہت بڑی بڑی برائیاں ہیں، مثلا میں جھوٹ بولتا ہوں، مثلا میں اور اس طرح کے کام کرتا ہوں جو کہ حرام ہیں، جو نہیں کرنے چاہیے، تو آپ مجھے کوئی ایک نصیحت فرما دیجئے، ایک کام میں چھوڑ سکتا ہوں۔
میں ایک وقت میں 3-4 کام نہیں چھوڑ سکتا، میری بڑی مجبوری ہے۔ ظاہر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی سوچ اور ان کا ظرف اور ان کا جو بھی تھا وہ تو ظاہر ہے ایک بڑی عالی مقام بات تھی۔ انہوں نے اسے کہا کہ اچھا تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو بس۔ اس نے کہا جی میں ایک چیز آپ کے کہنے سے چھوڑ سکتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ اب اس نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب وہ صبح جب نکلا اپنے پرانے کاموں پہ تو اسے خیال آیا کہ یہ میں کام میں کر لوں گا، پھر اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے فلاں کام کیا تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا کیونکہ میں نے وعدہ کر لیا ہے اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، تو مجھے سچ بتانا پڑے گا، تو سچ بتانا پڑے گا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، لہٰذا وہ رک گیا اس کام سے۔ اسی طرح دن بھر میں جتنے بھی اس نے غلط کام کرنے کی کوشش کی، ہر مرتبہ اس کا ہاتھ رک گیا، اس کا ذہن رک گیا اس بات پہ کہ چونکہ اگر کسی نے پوچھ لیا اور مجھے سچ بتانا پڑے گا، چونکہ میں جھوٹ اب نہیں بول سکتا، میں نے وعدہ کر لیا ہے، تو لہٰذا میں نہیں کروں گا اس کو۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے بنیادی طور پہ کہ ایک جھوٹ چھوڑنے سے بہت سی برائیوں کا راستہ رک جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے جھوٹ کو سب سے زیادہ کھلے عام دعوت دی ہوئی ہے اور اسے اپنی زندگی میں نہایت ہی لازمی جزو کے طور پہ شامل کیا ہوا ہے، لہذا ہمارے لیے اس کی وجہ سے ایکچولی بہت سی اور دوسری برائیوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہم وی کین گو اسکاٹ فری، ہم سے کوئی پوچھے گا کیا، میں نے کہا نہیں کہا، نہیں کیا۔ یعنی یہ بچپن سے ہماری ٹریننگ ہو جاتی ہے نا۔ یعنی چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی 2 بچے ہیں، 2 بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، کچھ بھی ہیں، ایک نے گلاس توڑ دیا، اب دوسرا یہ کہتا ہے، جس نے توڑا وہ یہ کہتا ہے میں نے نہیں توڑا، یعنی وہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں نے نہیں توڑا۔ کس نے توڑا ہے وہ یہ بتائے یا نہ بتائے، لیکن وہ یہ کہتا ہے جی میں نے، یہ منیمم ہے کہ وہ کہے گا میں نے نہیں توڑا۔ اور ہمارے پیرنٹس بھی اس کو انکریج نہیں کرتے، چونکہ بچوں نے اپنے تجربے سے یہ سیکھا ہوتا ہے کہ اگر سچ بتا دیا کہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا ہے تو ڈانٹ پڑے گی۔ حالانکہ جو گلاس ٹوٹ گیا وہ تو ٹوٹ گیا نا، وہ آپ اس پہ ڈانٹ لیں نہ ڈانٹیں وہ گلاس تو نہیں جڑنے والا، تو جب وہ جڑنے والا نہیں ہے تو پھر آبویسلی اس پہ بلا وجہ ڈانٹنے کا بھی کوئی پرپز نہیں ہے۔ بٹ اینی وے یہ وہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے اور ہمیں جھوٹ کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جھوٹ تو بہت ساری آفتوں سے بچا لیتا ہے اور سچ بولنا تو نری آفت ہے۔ تو جب ہماری یہ لرننگ بچپن سے پکی ہوتی جاتی ہے اور پختہ ہو جاتی ہے بڑے ہوتے تک، تو پھر ہم اس بارے میں بالکل سینسیٹیو نہیں رہتے، بلکہ ہم اس بات پہ نہایت یقین رکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے زندگی آسان رہتی ہے اور لہٰذا جھوٹ بولتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک اس کا پرپز ہے۔ دوسرے 2-3 پرپزز بھی ہیں۔ جو ورک پلیس کی لائنگ ہے، یعنی جو کام کرنے کی جگہوں پہ جھوٹ بولنا ہے، اس کی نارملی 3 وجہیں ڈسکرائب آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی کام غلط ہو گیا ہے یا نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا اور اس پہ ریپریمانڈ کا اندیشہ ہے، تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کافی امکان ہے کہ جھوٹ بولا جائے گا وہاں پہ، اور کسی نہ کسی طرح سے کچھ گھما پھرا کے بات اس طرح کی جائے گی کہ پوری بات سمجھ نہ آئے یا اس کی انٹینسٹی کا اندازہ نہ ہو یا اس کے ڈیمیج کا ایکسٹینٹ کلیئر نہ ہو کہ ہاں کچھ تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ کچھ رہ گیا تھا سر، وہ بس میں ادھر گیا تھا لیکن وہ بندہ نہیں ملا، اس کے بعد پھر یوں ہوا، پھر یہ ہوا، بس وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا اختتام ہمیشہ اس پہ ہوتا ہے بس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے پیچھے ہوا کیا ہے اب تک یہ کلیئر نہیں ہوتا۔ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہی ہے جو بچپن میں گلاس ٹوٹنے والی ہے کہ صحیح بتائیں گے تو ریپریمانڈ ہوگی، اور ریپریمانڈ ہو سکتا ہے بڑی شدید بھی ہو، اگر کوئی بڑا کام ایسا ہو گیا ہے تو بالکل ہوگی، اینڈ اٹ کوڈ لیڈ ٹو سیریس کانسیکوینسز آلسو۔ بٹ دین اف آئی ہیو ڈن سم تھنگ رانگ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی از بسائڈز دی پوائنٹ ایکچولی، تو پھر مجھے فیس کر لینا چاہیے نا، کانسیکوینسز کو فیس کرنے کی ہمت بھی ہونی چاہیے پھر مجھ میں۔ اینی وے سو ایک یہ بڑی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو خاص طور پہ جو پیئرز جھوٹ بولتے ہیں وہ رائولری کی وجہ سے بولتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی 2 لوگ آپس میں جو کمپیٹ کر رہے ہیں یا وہ کسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اگر ان کا کمپٹیشن ہے تو برابر آ جائیں، لہٰذا وہ کچھ نہ کچھ ایسی غلط بیانی کرتے رہتے ہیں، اس کو فیڈ کرتے ہیں، جان بوجھ کے رانگلی فیڈ کرتے ہیں دوسرے شخص کو تاکہ وہ ان کے برابر نہ آ سکے۔ تو پیئرز کا اکثر یہ معاملہ ہے کہ ان کے ہاں جو ایک پروفیشنل رائولری ہے، یہ پروفیشنل جیلسی ہے، اس کی وجہ سے جھوٹ بولنے کا ایلیمنٹ چل رہا ہوتا ہے۔ اور جو تیسری بات ہے وہ نارملی
ظاہر ہے وہ ہر شخص کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یعنی ایک ایکسٹریم ہے ریپریمانڈ سے بچنا، اور دوسری ایکسٹریم ہے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کرنا، جو ڈیزرو نہیں کرتے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ سٹوری سنا دی جائے تو شاید کچھ فائدہ ہو جائے گا اس سے، اور سٹوری سنا کے وہ دیکھتے بھی ہیں کہ لوگوں کو فائدے ہوتے رہتے ہیں. اٹ کوڈ بی اینی فائدہ، ورک پلیس پہ کوئی انسینٹیو ہو سکتا ہے، کوئی اینول انکریمنٹ ہو سکتی ہے، پروموشن ہو سکتی ہے، کوئی اور کسی قسم کا فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی اسپیشل اسائنمنٹ ہو سکتی ہے. یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. سو ان میں سے کسی نہ کسی کو حاصل کرنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چلیں کوئی جھوٹ بول کے اگر کچھ کام نکل سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اس سے کسی کو اچھا. پھر ہمارا آرگیومنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک جھوٹ تو وہ ہے نا جو ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں باقاعدہ، یعنی ہم کسی شخص کو اکیوز کرتے ہیں، اس پہ الزام لگاتے ہیں، ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے فلاں کام کیا جو اس بیچارے نے نہیں کیا، لیکن ہم اس کو ملائن کرنے کے لیے، اس کی شہرت خراب کرنے کے لیے، اس کی پوزیشن کو خراب کرنے کے لیے ہم یہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. ایک تو یہ اس قسم کا جھوٹ ہے جس میں ہماری باقاعدہ نیت ہے، ہمارا انٹینٹ ہے، ڈیلیبریٹ ہے کہ ہم جان بوجھ کے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. ایک ہمارا انٹینٹ ہے کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ہم صرف اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. اور اس پہ تو بالکل یوں لگتا ہے جیسے متفق علیہ ہو چکا ہے کہ اس قسم کے جھوٹ میں کوئی خرابی نہیں، یعنی یہ جائز ہو چکا ہے. یہ جھوٹ سمہاؤ ہماری لغت میں اس کے جائز ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایز لانگ ایز یو آر ناٹ ہرٹنگ اینی بڈی اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر آپ نے جھوٹ بول لیا تو کون سی بات ایسی ہو گئی. یا ایون ریپریمانڈ سے بچنے کے لیے بھی اگر آپ نے جھوٹ بول لیا اینڈ اٹ ڈزنٹ ہرٹ اینی بڈی ریئلی، تو پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے، بول لینا چاہیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر. تو اب چونکہ ہم اس یعنی درجے پہ آ پہنچے ہیں، اس کمال کے درجے پہ آ گئے ہیں کہ ہم نے جھوٹ کو جائز بھی کر لیا ہے، اس کو لیجیٹیمائز بھی کر لیا ہے، ہم نے اس کی اہمیت بھی تسلیم کر لی ہے، اور ہم نے یہ اپنے اوپر ثابت کر لیا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے. تو لہٰذا ہم بول رہے ہیں، سارا وقت بولتے ہیں، ہمیشہ بولتے ہیں، صبح و شام دوپہر مستقل بولتے ہیں، اور اس مہارت اور روانی کے ساتھ بولتے ہیں کہ بس ہمیں بھی کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ہم اب جھجکتے نہیں ہیں جھوٹ بولتے وقت. وہ کبھی ہوتا ہوگا شروع میں بہت سال پہلے، یا ہر شخص کہیں شروع میں 2-4 مرتبہ جھجکتا ہوگا، اس کے بعد پھر وہ مکمل رواں ہو جاتا ہے. اس کے کسی قسم کی ہیسیٹیشن اس کے آس پاس نہیں ہوتی جب وہ اس قسم کا کوئی کام کرتا ہے. لیکن یہ سیریس ایشوز ہیں. دیکھیے ورک پلیس بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، چونکہ بہت لوگ وہاں پہ اپنی محنت کرنے آتے ہیں، اپنا رزق کمانے آتے ہیں، اور اگر ہم اس ماحول کو خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کو اس سے جو جائز ان کا حق بنتا ہے اس سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جھوٹ بول کے. چونکہ ظاہر ہے جب میں کسی کا ناجائز فائدہ اٹھا لوں گا کسی بات کا تو کسی اور کا حق مارا جائے گا. یہ آئسولیشن میں نہیں ہوتے ایسے کام. اس لیے یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ میں نے نقصان نہیں پہنچایا، یہ انہیرنٹلی غلط آرگیومنٹ ہے. جب بھی کوئی شخص کوئی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا، تو اس نے یقیناً کسی نہ کسی کا حق مارا. سو میری التجا یہ ہے، میں ہمیشہ بات یہی کہتا ہوں کہ یہ کوئی کلیکٹیو کام نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہیں کہ جی فلاں جماعت اور فلاں طبقہ اور فلاں لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے خلاف جہاد کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو بہتر کرنا شروع کر دیں. تو دیکھیے بات یہ ہے، ہم سب ایک ہی بلاک کے حصے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اور جھوٹ بولنا اگر ایک مزدور میں ہے تو ایک دانشور میں بھی ہے، اور اگر ایک ان پڑھ آدمی میں ہے تو ایک عالم میں بھی ہے. اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے، سبھی لوگ اس کاروبار میں شامل ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ انڈیویجولی ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو. میں خود کو ٹھیک کر لوں، آپ خود کو ٹھیک کر لیں، اور اس بات پہ سب سے پہلے تو نمبر 1 کانشیس ہو جائیں. یعنی یہ اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اف آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو پھر مجھے نہیں کہنی چاہیے. اف آئی ایم شیور کہ یہ صحیح ہے تو پھر مجھے وہ بات کرنی چاہیے. اور اگر ایسی کوئی وجہ ہے کہ وہ بات نہیں کرنی چاہیے تو مجھے خاموش رہنا چاہیے، بجائے اس بات کو کوئی اور شکل دے کے اور غلط بیانی میں اس کو تبدیل کر کے بتانے کہ مجھے چاہیے پھر میں خاموش رہوں. سو جھوٹ سے نجات اگر ہم کوشش کرنا شروع کر دیں، اور جیسے جیسے بھی ہم یعنی 1-2, 5-5% سے بھی اگر ہم امپروو کرتے رہیں گے
تو معاشرے میں بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی رہیں گی. اور معاشرہ، ورک پلیسز، ہماری جنرل لائف، ہماری ذاتی زندگی، ہم خود، ہماری سب کی جو بھی ہمارے معاملات ہیں، سارے کے سارے بہتر ہوتے رہیں گے. یہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر ہم صرف اس ایک ایلیمنٹ کو نکالتے رہیں کانسٹنٹلی اور اس پہ کام شروع کر دیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ اگلے چند مہینے میں، اگلے 2-4 سال میں بھی یہ ایلیمنیٹ نہیں ہو جائے گا، لیکن اگر ہم کانشیس رہیں تو بہرحال کچھ نہ کچھ کمی اس میں آتی رہے گی. اینڈ دیر ول بی اے ٹائم انشاءاللہ کہ جب بائی اینڈ لارج ہم اس سے باہر نکل چکے ہوں گے، اور وہ ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اس کوشش میں کامیاب کرے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.